بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: عشاء کے آخری قعدے میں سجدہ صاحب کے بعد امام صاحب نے بھولے سے التحیات نہیں پڑھی اور سلام پھیر دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ سمجھ آئیے سوال کی۔ عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، آخری رکعت میں سجدہ صاحب کے بعد امام صاحب نے بھولے سے التحیات نہیں پڑھی۔ اب سجدہ صاحب امام صاحب نے کیا، اس کا مطلب ہے ان سے بھی کوئی واجب رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا امام صاحب نہیں بھی ہے، ہم اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، بالفرض آپ نے سجدہ مس ہو گیا تھا آپ کا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ نے 3 کر لیے، آخر میں آپ نے کیا کرنا تھا؟ سجدہ صاحب۔ تو آپ نے آخری قعدے میں سجدہ صاحب تو کر لیا نا، مطلب دائیں طرف التحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر دیا، 2 سجدے کر کے آپ واپس بیٹھ گئے ہیں، آپ نے التحیات پڑھی نہیں، یہ التحیات پڑھنا بھول گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ اور سلام بھی پھیر دیا دونوں طرف، تو جواب سن لیں۔ سجدہ سہو کے بعد التحیات دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ایسا نہیں بندہ کہ میں پہلے پڑھ لی تھی بس ٹھیک ہے، دوبارہ سے التحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر بھول کر التحیات نہ پڑھی اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی، دونوں طرف سلام پھیر دیا، مگر فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو التحیات پڑھی ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، مثلاً کسی سے بات نہیں کی اور اٹھ کے کھڑے نہیں ہوگے وہاں سے، ٹھیک ہے، کہا نہیں لگایا، تو فوراً جو ہے نا دوبارہ قاعدے کے انداز میں بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھ کے نماز مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو گیا۔ مسئلہ کلیئر؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہے، سجدہ صاحب اس پر واجب ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ لی، دائیں طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کر لی، اب یہ سجدہ صاحب ہو گیا۔ جب واپس بیٹھا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی جعلنی التحیات پڑھی نہیں، ایک طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دونوں سلام پھیر دیے، ایک دم یاد آیا، دوسری مرتبہ تو التحیات پڑھی نہیں ہے، تو اب پھر التحیات پڑھ لے اور باقی آگے پھر پڑھ لے، نہ بھی پڑھے گا تو سلام پھیر دے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بالفرض اگر اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیے ہیں اور التحیات اس کی کیا ہوگی تھی؟ مس، اس نے کسی سے بات کر لی، کسی بھی لحاظ سے بات کر لی، تو اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز کیا کرنی ہوگی؟ یا اس نے بات نہیں کی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا قبلے سے، اس کی جو سمت ہے وہ بدل گئی ہے، سینہ جو ہے قبلے سے اس کا پھر گیا، تو بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کے پاس لمٹ ہے کہ ابھی بھی وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال: نماز میں کسی سورت کی قرات کرنے کے دوران اگر بھول کر اسی سورت کی 1-2 آیت چھوڑ کر اگلی آیتیں پڑھ کر سورت مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں تو کیا ہو؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے، نئی سورت رحمان یاد کی ہے یا پھر سورہ معون یاد کی ہے، تو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، آگے یاد ہی نہیں آ رہی، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، 2-3 آیتیں اندر سے نہیں یاد آ رہی تو وہ سکپ کر گیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر سورہ فلق پڑھ رہا تھا، قل اعوذ برب الفلق، دوسری آیت یاد نہیں آ رہی، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ایسا بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ جواب سن لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی، اس میں اگر کوئی آیت بھولے سے رہ گئی اور اگلی آیت پڑھ دی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جان بوجھ کر کسی آیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز بہرحال ہو جائے گی، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آیت سوچنے کے لیے خاموش ہو گئے، یہ مسئلہ سن لیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وقفہ کر لیا آپ نے، تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سورت پڑھ رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، آگے یاد ہی نہیں آ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک آپ خاموش رہے ہیں، پھر آپ نے کہا وہ اتنی یاد آ رہی، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، یہ آپ نے کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ صاحب۔ بالفرض اگر بندہ ایک سورج شروع کرتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو آگے یاد نہیں آیا، فوراً اس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ سورہ اخلاص اس نے مکمل کی، تو آخری میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے میں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس نے وقفہ کر لیا۔ جب آپ نے ٹائم ایکسٹرا لے لیا نا تو پھر اس کے ایکسٹرا چارجز پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ سجدہ صاحب کرنا آخر میں، کیونکہ وہ اب بھول گیا نا، غلطی ہو رہی ہے اسے، اس لیے کوشش کریں نماز میں وہی صورتیں پڑھیں کہ جو آپ کو یاد ہے، ان کی پہلے پریکٹس کر لیں۔ دوسری صورت آپ کو بتا دی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آگے نہیں یاد آ رہی تو فوراً آپ وہ صورت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ باقی آپ پڑھتے رہیں گے نا نماز میں صورتیں تو یاد رہتی ہیں، بھولتی نہیں ہیں پھر۔ سوال، 4 رکعت والی نماز میں تیسری پر بیٹھ گیا اور اتحیات شروع کر دی، پھر یاد آنے پر خود ہی کھڑا ہو گیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا حکم ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیسری رکعت میں آپ کو پتہ ہے 4 رکعت والی نماز میں کون سی رکعت میں بیٹھتے ہیں؟ دوسری میں بیٹھتے ہیں اور آخر والی میں بیٹھتے ہیں۔ پہلی میں بیٹھنا اور تیسری میں بیٹھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پہلی میں بیٹھ جائے یا تیسری میں بیٹھ جائے اور فوراً وہ اٹھ گیا ہے، لیکن اب بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ 3 مرتبہ وقفہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اس نے وہ تیسری میں بیٹھا التحیات للہ والصلوات، یاد آیا ہو یہ تو بھی تیسری تھی، پھر وہ فوراً اٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں اس نے سجدہ صاحب کر لیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز۔ لیکن اگر وہ بیٹھا ہی ہے تیسری رکعت میں، فوراً اس کو یاد آ گیا میں نے تو بیٹھنا نہیں تھا، ابھی تو میری چوتھی رکعت رہتی ہے، فوراً وہ اٹھ گیا، تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال، اگر منفرد نے بھولے سے قاعدہ خیرہ میں اتحیاتو کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی، یاد آنے پر اتحیاتو پڑھی، تو کیا اس پر سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا؟ ہاں، یہ بھی سوال ہے۔ اب دیکھو، آپ فجر کی سنت پڑھ رہے ہو یا فرض پڑھ رہے ہو، آپ آخر میں بیٹھ گئے 2 سجدے کر کے، آپ نے پڑھنا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اتحیاتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، شروع کر یہ فوراً یاد آ گیا کہ اتحیاتو پڑھنی تھی، پھر آپ نے بعد میں اتحیاتو پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں آپ پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اتحیاتو مکمل کریں گے نا، تو پھر دائیں طرف سلام کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اتحیاتو پڑھیں گے، پھر درود پاک کی دعا، پھر دونوں طرف سلام۔ سوال سن لیں، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد، نماز میں ہم جب الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں والضالین تک، غلطی سے ثنا پڑھ لی، غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھ لی، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، ایسے بھی ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ۔ نارمل تو سورت پڑھنی ہوتی ہے نا، اب یہ اس طرح پڑھا گیا۔ یاد آنے پر سورت بھی پڑھ لی ہے، تو کیا سورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں؟ جواب سن لیں، سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کے درمیان، یعنی جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں قل هو اللہ کہہ لیں، ان دونوں کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کسی چیز کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آمین تو کہتے ہیں نا ہم، مغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی سورہ شروع کرتے ہیں ہم، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہو رہا آپ نے پڑھ دیا تو پھر آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ تو اب لہٰذا آپ نے یہ جو پڑھ دیا غلطی سے چاہے پڑھا ہے، تو اس کا بھی حل کیا کہ آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ صاحب کرنا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ سوال سن لیں، اگر کوئی احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ یعنی بندہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کیا پتہ کوئی غلطی نہ ہوگی، چلو اینڈ سجدہ صاحب کر لیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر غلطی کے لیے سجدہ صاحب کافی نہیں ہوتا۔ ہر غلطی، جیسے بندہ کہتا ہے نا ہر غلطی معاف کرنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں
جیسے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے، ثواب ہے اس کا۔ اگر کسی سے غلطی سے مس ہو گیا، 1 مرتبہ بس اس نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر الحمدللہ نہیں پڑھی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی رکعتوں میں، تو پھر اس پر سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا، اس پہ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ اب اس بندے کو کوئی اس طرح کی کنڈیشن نہیں فیل ہوئی، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں احتیاطاً ہی سجدہ سہو کر لوں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نماز میں ایکسٹرا چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے کر لی ہے یا اسی طرح وہ کرتا رہا، جیدوں پلیکھا پیا سجدہ سہو کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے نمازیں تو اس کی ہو گئی ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ اس کا خیال رکھے۔ سوال سن لیں، آخری سوال، اگر کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی تقریباً پہلے والے مسئلے سے ملتا ہی ہے کہ ایک بندے نے جب سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی واجب مس ہو گیا، اب سورہ اس کا دعائے قنوت کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور الحمدللہ کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور الحمدللہ کے بعد سورت کا ملانا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اگر بندے سے یہ تینوں ہی مس ہو گئی، یا 4 مس ہو گئی، یا 5 مس ہو گئی، کوئی 1 مس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ آخر میں بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھا، بالکل پریکٹیکل سمجھ لو، آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، میں نا سورہ فجر کی 2 سنت پڑھ رہا ہوں، میں نے الحمدللہ پڑھی ہے اور الحمدللہ کے بعد میں نے سورت بھی ملا دی ہے، ٹھیک ہے، پھر رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے، نارمل میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب میں نے الحمدللہ بھی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے سورت نہیں ملائی، میں رکوع میں چلا گیا ہوں، ٹھیک ہے، 2 سجدے کیے ہیں، اب مجھ پر سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے دوسری رکعت میں سورت نہیں ملائی۔ تو اب میں نا نارملی بیٹھا ہوں، اتحیات میں نے پوری پڑھی ہے، درود پاک بھی پڑھ لی ہے، دعا بھی پڑھ لی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر مجھے یاد آیا میں نے تو دوسری رکعت میں سورت ملائی نہیں ہے، اور ملانی بھی واجب تھی، پھر آپ فوراً کیا کرنا ہے؟ فوراً سجدہ صاحب کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر واپس بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات تو پڑھ لی ہوئی ہے نا، پھر آپ نے اتحیات اب دوبارہ پڑھنی ہے اور دونوں طرف سلام پھیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، ان کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔